اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، اب تک کی جو خبریں ہیں اس کے اوپر بات چیت کر لیتے ہیں۔ اور آج آپ سب کو پتہ ہے کہ ریلی اناؤنس ہوئی تھی، اور وہ ریلی ایز ان اکارڈنس ود الیکشن کمپین ہوئی تھی، کیونکہ چیف جسٹس صاحب یعنی سپریم کورٹ نے 90 ڈیز میں الیکشن کرنے کی ہے نا، وہ چیف الیکشن کمشنر کو کہہ دیا تھا کہ پریزیڈنٹ پنجاب کے اور کے گورنر وہ ہے نا اناؤنس کر دیں گے ڈیٹ۔ ہوا یہ کہ پی کے گورنر ہے نا، وہ تو بہانے پہ بہانے کر ہی رہے ہیں، اور ابھی نیا ایک شوشہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ جی پنجاب میں، کیونکہ پنجاب میں الیکشن کمیشن نے الیکشن شیڈول دے دیا ہے، اور 30 اپریل کی ڈیٹ کو انہوں نے فائنل کر کے ڈیٹ بھی دے دی ہے اور اس کا شیڈول بھی جاری کر دیا گیا۔ اچھا، یہ الیکشن شیڈول جاری ہو گیا، یہ تو آج ہوا ہے، لیکن کیونکہ کل بلکہ آج سے 3 دن پہلے ہی ججوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے وہ عمران خان صاحب نے، پی ٹی آئی نے ایک ریلی کا اہتمام کیا تھا۔ دیٹ واز دی جو ایم یہ تھا کہ وہ ججوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرے، کیونکہ اور ساتھ میں اپنی الیکشن کمپیننگ کا آغاز بھی کر دیں، کیونکہ ججوں کے ساتھ اس لیے اظہار یکجہتی کرے کہ ججز نے ایک صحیح فیصلہ ملک کو انارکی سے نکالنے کے لیے کیا، لیکن اس پر مریم نواز نے کھلم کھلا سٹنگ ججز کے اوپر وہ الزامات لگائے اور وہ لینگویج استعمال کی کہ اللہ کی پناہ۔ تو بی بی ہے نا انٹچبل ہے، بی بی ہے نا اس کے اوپر کیس تھا، وہ جیل گئی، کنوکٹ بھی ہو گئی، سزا بھی ہو گئی، لیکن سزا کے بعد پوری دنیا میں، ناٹ پاکستان، پوری دنیا میں یہ واحد خاتون ہے جن کو سزا ہو گئی، اور سزا کے بعد اس کیس میں ان کو ضمانت ہو گئی سزا پوری کیے بغیر۔ مطلب قانون ہے نا، اگر قانون کی دھجیاں اور قانون کا جو بیڑا غرق کرنا ہو تو پاکستان سے سیکھا جائے، اور ان چیٹروں سے سیکھا جائے کہ کس طرح قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اور ہے نا کس طرح ہے نا ان کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ اس ملک کا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ ریلی کا اہتمام کیا گیا تھا، اور ریلی جو ہے نا وہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو پہلے پرمیشن لینی ہوتی ہے، روٹ پلان کرنا پڑتا ہے، پولیس کے ساتھ باقاعدہ میٹنگ ہوتی ہے، جگہ بتائی جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں پولیس کے ساتھ ایک بڑی بیٹھک بھی ہوئی کل شام کو 5 بجے، اور 5 بجے بیٹھک ہونے کے بعد انہوں نے اپنا روٹ دیا کہ آپ اس روٹ سے آپ اپنی ریلی نکال سکتے ہیں۔ دیٹ واز دی پرمیشن آف دی ریلی، ٹھیک ہے۔ دیٹ جو قانونی جو لیگل جو تقاضے تھے وہ انہوں نے باقاعدہ پورے کیے۔ اناؤنسمنٹ 3 دن سے ہو رہی تھی، روٹ انہوں نے اپروول لے لی، اور اپنے کارکنوں کو کہا کہ جی ہم ایک پورا من ریلی نکالیں گے زمان پاک سے لے کے داتا دربار تک۔ اب جیسے ہی 1 بجے ریلی نے نکلنا تھا، اور جیسے ہی کارکن مختلف شہروں سے، مختلف علاقوں سے زمان پاک پہ جمع ہونے شروع کیے، تو زمان پاک کو چاروں طرف سے کارڈن کر دیا گیا اور بیریئر لگا دیے گئے، اور کارکنان کو نہیں آنے دیا گیا۔ واٹر کینن کا استعمال ہوا ہے، بہتاشا شیلنگ کی گئی، اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے، گاڑیوں کو کھلم کھلا توڑا گیا ہے، سیویلین گاڑیوں کو بھی، کیونکہ ریلی کے اندر ساری گاڑی ریلیز کی نہیں تھی، وہ پھنس گئی تو ان کے اوپر شیلنگ بھی ہوئی، فیملیز بھی تھی، اسکول بھی کھلا ہوا تھے، بہرحال اسکول کے بچے بھی تھے، کالج کے بچے بھی تھے، وہ بھی سفر ہوئے، پورا مال لوڈ میدان بس جنگ بن گیا۔ اور ظاہر ہے کہ آپ پبلک کو اشتعال دلاؤ گے تو پبلک پتھر بازی بھی کرے گی، اور ظاہر ہے کہ وہ اتنے سیدھے بھی نہیں ہیں کہ انہوں نے پتھر بازی نہیں کی ہوگی، انہوں نے لاٹھی چارج کیا، شیلنگ کی، واٹر کینن استعمال کیا، ایز پر پی ٹی آئی ان کا دعویٰ ہے، کیونکہ میں یہ نہیں چیک کرتا ہوں، یس اسلام آباد کا ہم نے چیک کیا تھا کہ جو شیل استعمال یہ کرتے ہیں، یہ ایکسپائرڈ شیل استعمال کرتے ہیں۔ ایکسپائرڈ شیل استعمال کرنے کے ان کو 2 فائدے ہیں۔ پہلی تو بات یہ کہ ایکسپائرڈ شیلز جو ہے نا، یہ ان کو مارکیٹ میں سستے مل جاتے ہیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ دیکھیں کہ یہ ایکسپائرڈ ہوتے ہیں، یہ تو فری میں یہ پھینکنا چاہتے ہیں، ان کو ڈب کرنے کے لیے، ان کو ڈمپ کرنے کے لیے ان کے پاس ہے نا کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ جیسے
پچھلے دنوں برازیل نے ایک بہت بڑا طیارہ بردار اپنا جو جہاز تھا، وہ اس کو بہت بڑا جہاز تھا، اس کو ڈمپ کیا سمندر کے اندر، تو اربوں روپے کا جہاز تھا، تو وہ فری میں انہوں نے ڈمپ کر دیا۔ اسی طرح یہ جو جتنی بھی ایکسپائرڈ شیئرڈ ہوتے ہیں یہ اپنی پبلک کے پر یورپ والے، ساؤتھ امریکن اور جتنے بھی اسٹیبلش کنٹریز ہے، ایشین کنٹریز ہے، جتنے بھی اچھی کنٹریز ہے وہ یوز نہیں کرتی ہے، لیکن یہ سب ایکسپانگرڈ ہو کر پاکستان میں یہ شیل آ جاتے ہیں اور پاکستانی گورنمنٹ اس کو خرید لیتی ہے۔ پاکستانی گورنمنٹ خریدتی ہے تو اس کا دو فائدہ ہے، کیونکہ ایکچوئل پرائز اگر 1 روپیہ ہے تو جو ایکسپائرڈ شیل ہے وہ 50 پیسے میں ملتا ہے۔ گورنمنٹ کو 1 روپے کا بل دیا جاتا ہے، 8 آنے خود جیب میں رکھ لیے جاتے ہیں۔ تو آج کل داخلہ کے جو لوگ ہیں ان کی نیچے یا اوپر لیول ہو کہیں پر بھی یہ مال خوب بنا ہے، ٹھیک ہے نا، شیل بڑے انہوں نے خریدے ہیں، اور شیل جتنے بھی ہیں نا اس کو ٹھیکیداروں نے اور جس نے بھی ڈیل کی ہے ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنا کک بیک لیا ہوگا۔ اب ریلی کے اوپر اس طریقے سے مطلب لاٹھی چارج کرنا اور اس طرح ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ سارے چینلز نے، سارے جتنے بھی صحافی ہیں، چاہے وہ این ٹی پی ٹی آئی ہے یا بھی، سبوں نے بھلے پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کی ہو، لیکن اس ریلی کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے بربریت کا مظاہرہ کیا ہے وہ بہت سخت ہے۔ اس کے اوپر کیونکہ ان کا پلان یہ تھا کہ یہاں پر کچھ لوگ مرے اور شہادتیں ہو جائیں، تو کچھ اگر شہادتیں ہو جاتی تو پھر یہ بہانہ بنا کے الیکشن کینسل کروا لیتے تھے۔ پی ٹی آئی نے ان کی چارج سمجھ لی اور پی ٹی آئی والوں نے اس ریلی کو منسوخ کر دیا اور لوگوں کو کہا، بار بار اعلان کیا گیا زمان پاک سے ادھر ادھر سے کہ جی چینلز کے اوپر بھی، کیونکہ ویسے تو بینڈ ہے، ان کو عمران خان کو بین کر دیا تھا تھرو حماد اظہر، فاروق حبیب وغیرہ نے آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ جی آپ پرامن طور پہ آپ منتشر ہو جائیں۔ پہلے تو وہ ریلی کے شرکا کو کہتے رہے کہ آپ پرامن رہیں، پھر ان کو کہا کہ جی آپ منتشر ہو جائے، ریلی کو منسوخ کر دیا گیا۔ ہاں البتہ سیکشن 144 جو انہوں نے لگایا ہے اس کو عدالت میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ہے نا ویڈیو مطلب کلپ ان کی بھی آئی ہے، جس میں انہوں نے سارا بیک گراؤنڈ بتایا کہ ریلی ہم نے کس طرح ارینج کی اور کیا ہم نے قانونی تقاضے پورے کیے اور کیا اس کا بیک گراؤنڈ تھا، اور ہم پرامن ریلی کرنا چاہتے تھے، یہ پارٹ آف دی الیکشن کمپین تھی جس کو بری طریقے سے سبوٹاج کیا۔ وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے یہ نہیں چاہتی ہے کہ عوام کو پتہ چلے، عوام کی رغبت پی ٹی آئی کی طرف زیادہ ہو۔ ویسے بھی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، 100 بندوں سے اگر پوچھا گیا ہے نا، 100 بندوں سے وہاں پر گیلپ سروے میں کل کا، تو 61 بندوں نے تو کہا ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ 61 بندوں نے، یعنی اگر آپ 100 ووٹ کاؤنٹ کریں تو 100 میں سے 61 تو وہ عمران خان کو، لیکن ان 100 کو دوبارہ پوچھا گیا کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ عمران خان کو ہٹا دیں تو اس کے بعد کس کو سلیکٹ کرتے، تو اس کے بعد بلاول کا 36% آ گیا، پھر نواز شریف کا 36% آ گیا۔ ایکچولی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 100 بندے میں سے 61 بندوں نے جنہوں نے کہا کہ عمران از دا موسٹ پاپولر اور ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے اور عمران خان کو پسند کرتے، تو باقی جو 39 لوگ رہ گئے ان سے پوچھا جاتا کہ اب آپ کس کو پوچھے جاتا، اگر جو کہتے نا ہم عمران خان کو پسند نہیں کرتے تو ان لوگوں کو پوچھا جاتا کہ جی اب آپ بلاول کو پسند کرتے ہیں یا نواز شریف کو۔ تو انہوں نے 1900 بندوں سے دوبارہ پوچھا کہ دوسرے نمبر پہ، تو 1900 میں سے 36% نے بلاول کو کہہ دیا، 36% نواز شریف کو۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اگر 100 لوگ ہیں اس میں سے 61 کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے، تو پھر 36 لوگ کیسے بلاول کو ووٹ دیں گے، اور 36 لوگ کیسے نواز شریف کو ووٹ دیں گے، اور 32 لوگ کس طرح مریم نواز کو مانیں گے، اور پھر ہے نا 27% لوگ جو ہے نا وہ مولانا فضل الرحمان، اور 22% لوگ آصف زرداری۔ تو ایکچولی اگر دیکھا جائے تو 39% تھے، رہ گئے تھے 100 میں سے 39% یعنی 39 لوگ رہ گئے۔ اگر 100 لوگ ہیں، انہوں نے اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ ہم عمران کو ووٹ دیں گے، عمران کو پسند کرتے ہیں، ہم عمران کے ساتھ ہیں، تو جو 39 لوگ رہے ان کو اب اگر بریک اپ کیا جائے ان 5 لیڈر کے اندر، تو ان کا جو پاپولیٹی ہے وہ 10%، 7%، 6% کے قریب آئے گی۔ ایوریج اگر یہ 5 میں ڈیوائڈ کر دیا تو 7-8% آتی ہے۔ تو یہ ان کا وہ تھا، تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ہے نا کیا ہونا ہے الیکشن کے اندر، یہ پوری طرح ہاریں گے۔
ڈسپائٹ ناٹ ایگرینگ ود مینی پالیسیز آف دی پی ٹی آئی، لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ دی پی ٹی آئی اس وقت دی موسٹ پاپولر اینڈ دی عمران خان از دا موسٹ پاپولر لیڈر، اور نیکسٹ الیکشن یہی نظر آتا ہے کہ وہی جیتیں گے اگر فری اینڈ فیئر ہوئے، اگر الیکشن ہوئے تو یہ بھی بات ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔